اتنا ظلم کہ غلاموں کو تھوڑی سی غلطی کرتے تھے غلام، بلکہ غریب لوگ جو تھے اس وقت اسلام سے پہلے، غریب لوگ جو تھے جانوروں پر رحم کیا جاتا تھا، غلام پر رحم نہیں کرتے تھے۔ غلام کو بالوں سے پکڑ کر، بلکہ بالوں سر کے بال جو ہیں ان سے باندھ کر اوپر لٹکا کر اس کو کوڑے مارے جاتے تھے تھوڑی تھوڑی غلطی پر۔ غلام اپنی مرضی سے نہ کپڑے پہن سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے وہ سانس لے سکتا تھا۔ اتنا تنگ تھا، اتنا پریشان تھا غریب جو تھا۔ وَجَادَ وَعَنْهُمْ أَسْرَهُمْ، آقا علیہ السلام نے اس بوجھ کو اتارا، فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں، غلاموں سے یہ بوجھ اتارا۔ خاص کر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آدمی جانوروں سے بھی محبت کرتے تھے، جانوروں کو بھی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن عورت پر اتنا ظلم تھا کہ عورت سسک کر مر جاتی تھی۔ یہ زندہ دار گور کرنا اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، حدیثیں بھی ہیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دار گور کیوں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی، لاقت جگر ہیں، نور نظر ہیں، بیٹی ہے، یہ قطعاً مقصد نہیں کہ بیٹی سے محبت نہیں محبت ہوتی تھی، لیکن آنے والے حوادثات، آنے والی مصیبتیں، آنے والے دکھوں کو دیکھ کر وہ کہتے تھے اس سے بہتر ہے کہ بچی جو ہے اس کو بچپن میں زندہ دار گور کیا جائے، زندہ دفن کیا جائے آنے والے مصیبتوں سے۔ کئی قبیلے ایسے تھے، عورت کہ ماہواری کے دن جو ہیں، ایام مقصود جو ہیں، کئی قبیلے ایسے تھے کہ عورت کو ان 10 دنوں میں اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے تھے۔ وہ بیچاری باہر رہتی تھی، دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہ گزارا کرتی تھی۔ کئی قبیلے ایسے تھے کہ ان مخصوص دنوں میں، عورت کے مخصوص دنوں میں ان کے برتن علیحدہ کر دیتے تھے، ان کا بستر علیحدہ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ بول چال بھی ختم کر دیتے تھے۔ ان کا تصور یہ ہوتا تھا کہ تم نحوس ہے، منحوس ہے۔ اس سے آگے کئی قبیلے ایسے تھے کہ جو عورت کا خامد، جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا تھا وہ عورت زندہ مر جاتی تھی۔ خامد فوت ہو گیا تو انہوں نے ایسا کیا، کچھ قبیلے ایسا کیا، اس عورت کو دلہن بنا کر اس میت کے ساتھ، اس خامد کے ساتھ اس کو زندہ دفن کر دیا۔ کئی قبیلے ایسے تھے کہ عورت کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتے تھے، اس کا خامد فوت ہوا، گھر سے باہر نکال دیتے تھے کہ تو منحوس ہے، نحوست ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی تو کیفیت یہ ہوتی، کوئی اس کو روٹی نہیں دیتا تھا، کوئی اس کو پینے کے لیے پانی نہیں دیتا تھا۔ کنویں سے جہاں وہ پانی بھرتے تھے اس عورت کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اس کنویں سے آ کر پانی پی لے۔ جانور پی رہے ہیں اس کنویں سے، درندے پی رہے ہیں، جنگلی جانور پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، سب پی رہے ہیں۔ اس عورت کو جس کا خامد فوت ہوا ہے وہ گھر سے باہر ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں آ کر پانی پی لوں۔ وہ عورتیں بیچاری بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر جاتی تھی، کوئی عورتیں جانوروں کا شکار ہو جاتی تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب اس عورت کا خامد فوت ہوا ہے تو وہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیتے کہ تم نحوس ہے، منحوس ہے، تجھے ہوا بھی نہ لگے، سورج کی روشنی بھی نہ پہنچے، چاند کی روشنی، تاروں کی روشنی نہ پہنچے۔ وہ بیچارے اس بند کمرے میں سسا کر مر جاتی تھی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے، ایسے ظالم تھے، جب آدمی فوت ہوا تو وہ جائیداد تقسیم کرتے تھے۔ جب جائیداد اپنی تقسیم کرتے، بیٹے اپنی ماں کو تقسیم کرتے، وہ کہتے کہ جس طرح دوسری جائیداد ہمارے باپ کی ہے تقسیم کے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تجھے بھی استعمال کریں گے۔ بیٹا جو ہے وہ ماں سے جناح کرتا تھا۔ اتنا ظلم تھا اسلام سے پہلے، اتنا ظلم تھا کہ بیٹا جو ہے، باپ ہے، باپ اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ رہا ہے اور اس کے اعزاز کی تعریف کر رہا ہے۔ جس طرح آدمی جانور بیچنے جاتا ہے تو کہتا ہے جانور بڑا اچھا ہے، موٹا تازہ ہے، اتنا دودھ دیتا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ وہ اپنی باپ اپنی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے، اعزاز کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی
अपनी बहन के इज़ा की तारीफ कर रहा है, इसके रुखसार इस तरह के हैं, इसके आंखें इस तरह की हैं, यानी अल्लाह माफ करे शर्मगाह तक वो तारीफ करते थे। इतना जुल्म था, इतना जुल्म था। आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुल्म था, बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी लख्त जिगर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, सब कहेंगे सलामुल्लाहि अलैहा, बचपन का जमाना है, आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह उठाकर बहर गए, ऐलान किया, लोगों सुन लो, बेटी रहमत है, वो बेटी रहमत है। अल्लाह भी रहमत, कुरान भी रहमत, नबी भी रहमत, बेटी भी रहमत। ये इस्लाम ने आका अलैहिस्सलाम की विलादत व सादत का सदका है कि आका फरमाते हैं कि बेटी जो है ये रहमत है, वालिदैन के लिए रहमत है, मफहूम है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपनी एक बेटी की तरबियत करके, परवरिश करके, उसको आदाब सिखाकर, पढ़ाकर, दीनियत पढ़ाकर उसका निकाह कर देता है, रुखसती कर देता है, आका फरमाते हैं कि सुन लो, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह उंगली जुड़ी हुई। एक साहब रसूल खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह जिसकी दो बेटियां हूँ, आका ने फरमाया कि दो बेटियां हूँ, उसकी परवरिश करे, तरबियत करे, उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दे, कल क़यामत के दिन वो भी इस तरह मेरे साथ होगा। या रसूल अल्लाह जिसकी तीन बेटियां हूँ, आका ने फरमाया जितनी बेटियां हूँ उसकी परवरिश करे, कल क़यामत के दिन वो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। ये औरत को मकाम मिला, औरत को इतना बड़ा रुतबा मिला। ये औरत है ना, औरत का अपना घर नहीं होता। बेटी है वो बाप के घर में रह रही है, शादी हो गई है, खामन के घर में रह रही है, लेकिन मकाम, इज्जत, उसकी जो है शान ये मिली है कि वालिदैन के लिए रहमत है। बेटी घर में है तो वो रहमत है।